تو بالآخر وہ وقت آیا جو اس دنیا کا تاریخی ترین دن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہے۔ اس پر تو تقریباً سیرت نگاروں کا آپ اس کو اجماع کہہ سکتے ہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ اس مہینے کے بارے میں بھی اقوال بہت سارے ہیں۔ بعض حضرات نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے، بعض نے ربیع الثانی کا مہینہ بھی کہا ہے، لیکن اکثریت کا یہ قول ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ البتہ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی جس پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں اقوال متعدد ہیں۔ 3 قول جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے، ایک قول 9 ربیع الاول کا ہے، اور ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ 11 کا قول بھی ہے کہ 11 ربیع الاول۔ تو اس میں سے مختلف حضرات نے اپنے طور پر اس کی تحقیق کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دن سوموار کا تھا، پیر کا دن تھا۔ تو اگر 8 ربیع الاول والے قول کو لے لیا جائے تو وہ دن تو وہ بھی پیر کا بنتا ہے، اور یہ عیسوی اعتبار سے جو ہمارے یہ جو 2019 چل رہا ہے، یہ عیسوی سن چل رہا ہے، اس اعتبار سے یہ 570 بنتا ہے، سن 570 پیر کا دن تھا۔ ابو طالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور صبح سویرے کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اور جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو ملی، جناب عبد المطلب کو۔ اچھا، آپ کے اس چچا کو جس نے بعد میں شدید ترین تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں، ابو لہب کو، وہ بھی باہر ان لوگوں میں بیٹھا تھا جن کو خبر پہنچی، اسی کی لونڈی خبر لے کر آئی، سویبہ نام تھا اس کا۔ تو ابو لہب کو جب خوشخبری ملی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے سویبہ سے کہا کہ تو آزاد ہے، اس خوشخبری پر تو آزاد ہے کہ تو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری لائی، بھتیجے کی۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، تو ظاہر ہے وہ تو مرا، آپ کو پتہ ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بھی بہت بعد میں مرا۔ مکہ مکرمہ کی ساری زندگی، اس کی ہجرت تک 13 سال آپ نے شدید ترین تکلیفیں اس کی اٹھائیں ابو لہب کی طرف سے۔ تو جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو 2 روایتیں آتی ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا، اس کو بہت برے حال میں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا، عباس چچا تھے حضور کے، چھوٹے بھائی تھے، ابو لہب کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا مرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا میری بہت بری حالت ہے، میں نے کوئی خیر اور کوئی آرام اور کوئی اطمینان کی کوئی ایک لمحہ نہیں دیکھا جب سے میں مرا ہوں۔ بس ایک ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشخبری کی وجہ سے، مجھے اس انگلی کے بقدر پانی پینے کے لیے دیا جاتا۔ بعض اس میں آتا ہے کہ اس انگلی کی جگہ کے علاوہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا، میری انگلی کے اس کو جس سے میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے۔ تو بہرحال حضرت آمینہ نے، جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں جب آپ کا حمل ٹھہرا، ان کو مختلف خواب آنا شروع ہوئے، ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے پیٹ میں کوئی بہت ہی بڑی شخصیت اور بہت ہی بڑی انسانیت کے لیے مختلف، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ کی پیدائش ہوئی تو سیرت نگاروں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ مثلا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فارس میں جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی، آتش پرستوں کا جو علاقہ تھا، ان کا ایک عبادت خانہ تھا جس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی۔
تو وہ آگ بجھ گئی خود بخود اچانک ہی، یا ایک محل تھا کسرا کا، اس کے کنگر گر گئے اچانک، اس کے جو ستون تھے وہ گر گئے. یہ بہرحال کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں. عبد المطلب نے دادا تھے اور ان کو عبداللہ سے چونکہ بہت زیادہ پیار تھا اپنے بیٹے سے، تو ظاہر بات ہے ان کے پوتے کا آپ سوچیں ان کو کتنا انتظار ہوگا. تو وہ انہوں نے بلوایا لونڈی کے ذریعے سے پوتے کو، اور وہ لپٹا ہوا بچہ تازہ پیدا ہوا، نیا پیدا ہوا کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا لونڈی دادا کے پاس لے کر گئی. تو اس کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے، اور خانہ کعبہ میں جا کے جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کی چوکھٹ کے اوپر ان کو رکھا اور وہاں ان کے لیے دعا کی، اور اس کا نام انہوں نے محمد تجویز کیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ نام عربوں کے اندر معروف نہیں تھا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے مختلف، اس سے پتہ چلا تھا کہ دو نام آپ کے محمد اور احمد قرآن نے دونوں لیے ہیں. محمد الرسول اللہ قرآن کے اندر آتا ہے، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کی طرف سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ دادا نے نام محمد رکھا اور والدہ نے نام احمد رکھا. یہ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے نام آپ کے رکھے گئے تھے. آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 5 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن اس میں 5 کی طرف فرمایا کہ میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماحن. ماحن کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا، کفر کے آثار کو مٹا دینے والا. میں ماحی ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی جو سب سے آخر کے اندر آنے والا، اور یعنی خاتم النبیین ہونا. عاقب کا مطلب ہے سب سے آخر میں جو آئے گا. اور فرمایا کہ میں حاشر ہوں. حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدموں سے میں اللہ جل شانہ، یعنی آخرت کے دن کے جو پیشوا ہوں گے، یعنی لوگوں کا جو حشر ہوگا، یعنی جس کے قدموں میں لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ حاشر کہلاتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ماحی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں. تو 5 نام یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے اپنے لیے خود بتائے. اس کے علاوہ مختلف اور آپ کے صفاتی نام ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن شریف کے بعض مصاحف میں آپ نے دیکھا ہوگا آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کو وہاں پر لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد کسی نے ابو عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے بڑا نیا سا نام رکھا ہے جو کسی اور کا نہیں. رواج وہاں پر یہ تھا کہ آباء و اجداد کے ناموں کو دوبارہ رکھا جاتا تھا. باپ کا نام بھی دوبارہ رکھتے تھے، نہیں تو دادا کا رکھتے تھے، پھر پردادا کا رکھتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کا عربوں میں خاص طور پر رواج ہے. تو ناموں کو دوبارہ رکھنے کا رواج تھا، یا خاندان کے مشہور لوگوں کے اوپر نام رکھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس سے رکھا ہے کہ یہ روح زمین کے لیے تعریفوں کے اور ان کی صفت کے، لوگوں کی بھلائی کے اور ان کی تعریف کے یہ انشاءاللہ قابل ہوں گے. یہ ان کو ایک ان کے دل کے اندر ایک اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں ان کے ڈال دیا کہ یہ نام وہ اپنے اس پوتے کا رکھیں.